شام کا سرمئی اندھیرا اپنے پر پھیلا رہا تھا۔ رات جوبن پر آنے کو تیار تھی۔ ندا نے کھڑکی کے پردے برابر کیے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا۔ سرخ ساڑی میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے اور سفید رنگ کا ڈائمنڈ نیکلس پہنے وہ اس وقت غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، آج تو وہ مجھے دیکھے گا تو اپنے ہوش ہی گنوا بیٹھے گا۔ میک اپ کو فائنل ٹچ دے کر اس نے ایک بار پھر سے خود کو دیکھ کر سراہا، پھر موبائل اٹھا کر وقت دیکھا اور خود سے کہنے لگی، ابھی تو کافی وقت ہے، مجھے تب تک تیاری کر لینی چاہیے۔ وہ کچن میں چلی آئی تو ملازمہ کھانے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، بی بی صاحبہ کھانا بس تیار ہے، صاحب کے آتے ہی لگا دوں گی۔ ندا نے ایک نظر اپنی تیاری کو دیکھا اور پھر ملازمہ سے کہنے لگی، ایسا کرو سب ملازموں کو کہہ دو کہ وہ چھٹی پر چلے جائیں، میں دیکھ لوں گی خود جو بھی کرنا ہوا۔ چھٹی کا سن کر ملازمہ کے چہرے پر حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے اپنی مالکن کو دیکھا۔ کچن سے جاتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ مالکن تو آج اتنی پیاری لگ رہی ہیں کہ صاحب تو بالکل ہی اپنے ہوش کھو دیں گے۔ میں جب عورت ہو کے مالکن سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تو صاحب کا نہ جانے کیا حال کریں گی۔ پھر اپنی سوچ پر وہ خود ہی ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ملازموں کو چھٹی کروانے کے بعد وہ دودھ ابالنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ایک دم سے ہی ندا کے تاثرات سخت ہو گئے، پھر چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے وہ باہر کی طرف گئی۔ اس نے جا کر گیٹ کھولا تو اذان گاڑی اندر لے آیا۔ ابھی تک اس نے ندا کا روپ نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہی بولا کہ چوکیدار کہاں پر گیا ہے؟ ندا نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر بولی، وہ 2 گھنٹے کے لیے گھر گیا ہے، اس کی بیوی کی طبیعت بگڑ گئی تھی، مجھ سے اجازت لے کر گیا ہے۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی جوں ہی رات کے اندھیرے میں اس نے اپنی بیوی کی چمکتی ہوئی ساڑی اور 2 آتشہ روپ دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ بے اختیار دل کیا کہ اسے ابھی کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لے، لیکن اسے ندا کا رویہ اچھی طرح سے یاد تھا جو اب تک وہ اسے روا رکھے ہوئے تھی۔ قاسم سو گیا کیا؟ اس نے اپنی نظریں اس کے حسن سے چراتے ہوئے پوچھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ندا کو اپنا نظر انداز کیا جانا قبول نہیں ہوا تو اپنی اونچی ہیل سے ٹک ٹک کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ لاؤنج میں آ کر ایک بار پھر سے اذان حیران ہوا، یار آج سارے ملازم کہاں پر ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس ٹائم پہ تو گھر میں کافی ہلچل مچی ہوئی ہوتی تھی، جو آج اسے نظر نہیں آئی تو حیران ہو کر پوچھ بیٹھا۔ ندا نے ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا کہ میں نے انہیں آج کی رات کی چھٹی دے دی ہے، قاسم بھی سو رہا ہے۔ تو اس نے اس بات کو ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی تیاری دیکھ کر اذہان کو غلط فہمی تو ہو ہی رہی تھی اور اب اس کی باتیں سن کر وہ کچھ سمجھنے لگا کہ ندا کیا چاہ رہی ہے، لیکن وہ شوق تھا کہ اس کے رویے میں ایک دم سے اتنی کایا کیسے پلٹ لی۔ شادی کے ان 2 سالوں میں ندا نے ہمیشہ اس سے بے اتنائی ہی برتی تھی، تو اب اچانک اسے کیا ہوا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ندا نے پاس آ کر اس کے گلے میں اپنی باہیں حائل کر دیں۔ اب کیا سوچتے ہی رہو گے یا پھر کمرے میں بھی جائیں گے؟ ندا نے معنی خیز انداز سے پوچھا تو اذہان کی روح کے اندر تک سرشاری اتر آئی۔ آج اس کی بیوی اپنی مرضی سے اس کو اپنی قربت فراہم کر رہی تھی تو یہ موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیتا؟ وہ اس کو بازو میں اٹھا کر اندر کمرے میں لے آیا۔ اپنے جلتے لب اس نے ندا کی پیشانی پر رکھے تو پورے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اچانک ندا کو یاد آیا تو اس کو پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں دودھ لے کر آتی ہوں، آج خاص طور پر آپ کے لیے بنایا ہے۔ اذہان ہنستے ہوئے اسے جانے دیا۔ وہ واپس آئی تو دودھ کا گلاس پکڑا ہوا تھا جس میں گری بادام اور کافی سارے ڈرائی فروٹس ڈالے ہوئے تھے۔ اذہان نے محبت پاش نظروں سے ندا کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ وہ اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی تھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اذہان نے اس کے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہو کہ مجھے اپنی رگ رگ میں نشہ اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اذہان نے دیکھا کہ ندا اس کی بات پر عجیب طریقے سے مسکرائی اور بیڈ سے اتر کر دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ندا کی طرف اٹھ کر جانا چاہتا تھا مگر اس سے ہلا نہیں گیا۔ سر اچانک ہی دکھنے لگا تھا۔ اذہان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں ہوش حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس نے اسے بے ہوش ہو کر گرتے دیکھا تو کسی کو کال ملا کر کہنے لگی، کام ہو گیا ہے، دوا نے اپنا اثر دکھا دیا ہے، وہ بے ہوش ہو چکا ہے اور صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ میں نے سارے ملازموں کو بھی چھٹی دے دی ہے، تم جلدی سے یہاں پر آ جاؤ، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ندا کا
عاشق فراز اس کے گھر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے مل کر پورے گھر سے قیمتی اشیاء، زیور، نقدی سب کچھ ایک بیگ میں بھرا قاسم کو اس کے کمرے سے لا کر اس نے بے ہوش اذہان کے پہلو میں ہی لٹا دیا تھا۔ فراز کہنے لگا، اگر تم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ندا نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، اس کا بیٹا ہے، اس کے پاس رہے، مجھے صرف تم چاہیے ہو، اب مجھے کوئی اور نہیں چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے رات کے اندھیرے میں اپنے بیٹے اور شوہر کو دھوکہ دے کر دہلیز پار کر گئی۔ صبح کے اجالے ہر طرف روشنی بکھیرنے لگے۔ اذہان کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو بہت مشکل سے کھلیں۔ سر بھی عجیب چکرا رہا تھا۔ اس نے ندا کو آواز دی کہ دیکھو قاسم کیوں رو رہا ہے، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ قاسم کے مسلسل رونے کی آواز سے وہ اٹھ بیٹھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو اس کے بیڈ پر ہی ہے۔ اس نے ملازمہ نورہ کو آواز دی تو وہ بھی نہیں آئی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ گھومتے سر کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا کہ نور آگ کو بلائے، مگر پورا گھر خاموشی اور سناٹے سے سائے سائے کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ ندا نے کہا تھا کہ اس نے ملازموں کو کچھ وقت کے لیے چھٹی دی ہے۔ یہ ندا کہاں ہے؟ رات کیا ہوا تھا؟ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ قاسم کی رونے کی آواز نے اسے مزید کچھ سوچنے سے باز رکھا اور وہ کچن میں چلا آیا۔ قاسم کا فیڈر بنایا اور کمرے میں آ کر اسے فیڈر پلانے لگا۔ اس دوران وہ بھی تھوڑا ہوش میں آنے لگا تھا۔ قاسم سو گیا تو واش روم گیا اور اچھے سے فریش ہو کر باہر آیا تو اسے ایک دم سے کچھ غیر معمولی احساس ہوا۔ کمرے کے دروازے اور تجوری کھلی ہوئی تھی۔ یہ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بھاگتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں بھی یہی حال تھا۔ پھر پورے گھر کا چکر لگایا تو دیکھا ہر طرف یہی سب کچھ تھا۔ پورے گھر سے قیمتی نوادرات، قیمتی اشیاء، پیسے، زیور سب کچھ غائب تھا، اور تو اور ندا بھی نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ندا کو آواز دینے لگا، مگر وہ ہوتی تو جواب دیتی۔ وہ تو وہاں پر تھی ہی نہیں بلکہ اس شہر سے بہت دور اپنی نئی زندگی کی تیاریوں کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اذہان کو کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے ندا کے نمبر پر کال کی تو نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ اس کا دل کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ ایسا ویسا کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، مگر پھر جب اسے اپنے سائڈ ٹیبل پر گلاس کے نیچے ایک صفحہ دکھائی دیا تو اس کے اپنے اندیشے سچ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کاغذ پر 2 صفری تحریر تھی کہ میں یہ گھر چھوڑ کر اپنی مرضی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، خلا کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے۔ وہ یہ پڑھ کر وہیں پر ٹھیسا ہو گیا۔ تو یہ تھی وجہ جس کی وجہ سے ساری ملازموں کو چھٹی دی تھی اور میرے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا تھا۔ اس نے غصے سے کانچ کا گلاس زمین پر دے مارا اور اپنے بال ہاتھوں میں پکڑ کر نوچنے لگا۔ اب وہ دنیا والوں کو کیا جواب دے گا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی؟ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں کسی کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ بڑبڑانے لگا، چلانے لگا، میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں کسی کو میرے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ مجھے سب ٹھیک کرنا ہوگا اپنے بچے کے لیے۔ ولیمے کی صبح 40 سالہ دولہا دلہن کے ماں باپ پر چلا رہا تھا کہ مانا یہ میری دوسری شادی ہے، مگر تمہاری بیٹی کی پہلی شادی ہے اور میں نے یہ شادی زبردستی تو نہیں کی تھی، تمہاری بیٹی نے اپنی مرضی سے ہاں کی تھی۔ تو پھر اسے پوچھو کہ وہ ساری رات میرے کمرے میں کیوں نہیں آئی؟ دولہے کے بے باک انداز میں پوچھنے پر گھر کی بڑی بوڑھیوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے کہ دیکھو تو کیسا زمانہ آ گیا ہے، بزرگوں کے سامنے ہی آج کل کی نسل اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ حریم اس کے گرجنے برسنے کی آواز سن کر ساتھ والے کمرے سے نکلی۔ ایک نظر اس نے اپنے والدین کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے ایک رات کے شوہر پر ڈالی اور کہنے لگی کہ آپ نے مجھے اس شادی سے پہلے واضح طور پر یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اب یہ شادی صرف اور صرف اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کو تو میری ذات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوگا، تو میں نے تو بس آپ کی بات کی لاج رکھی ہے۔ میں اس گھر میں آپ کے بچوں کے لیے آئی تھی تو میں نے رات انہی کے ساتھ گزاری ہے، اور اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو اعتراض کس بات سے ہو رہا ہے۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں وہی وضاحت پر دولہے کا پارا آسمانوں کو چھونے لگا۔ اس نے اس کے ماں باپ کے سامنے ہی ایک زوردار تھپڑ حریم کو رسید کر دیا۔ آج تو میرے سامنے زبان چلا لی، آج کے بعد اگر یہ کرنے کی کوشش کی تو کھڑے کھڑے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ حریم نے ایک شکوہ کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ کے کیے گئے ہی فیصلے پر تو میں نے سر جھکا کر اس آدمی سے شادی کی تھی۔ کیا یہ تھا آپ کا میرے لیے انتخاب؟ حریم کے ماں باپ نے سر مزید جھکا لیا۔ وہ بھی تو مجبور تھے، غربت اور مجبوری انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ ماں نے آگے بڑھ کر حریم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور وہ دونوں اسے
جہنمی زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ کر آ گئے جو اس کا مقدر بن چکی تھی یا شاید زبردستی بنا دی گئی تھی۔ 1 سال بعد کوئی بچہ مسلسل رو رہا تھا اور اس کے رونے کی آواز اس کے سر پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ آج اس کا یہاں پر نوکری کرتے ہوئے 5واں دن تھا اور آج سے پہلے تو اسے یہ آواز نہیں سنائی دی تھی۔ پہلے پہل تو اس نے اپنا وہم سمجھ کر اسے اپنے دماغ سے جھٹک دیا، لیکن بچے کے رونے کی آواز تواتر سے آ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ساتھ بیٹھی ریسیپشنسٹ ایرم سے پوچھنے لگی، یہ بچہ کون ہے اور کیوں رو رہا ہے؟ ایرم نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، سر کا بیٹا ہوگا، اندر آفس میں رو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ حریم نے بے چین نظروں سے شیشے کے دروازے سے اندر جھانکا تو کارپیٹ پر 2 سال کا ایک معصوم بچہ بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اندر جانے لگی تو ایرم نے اسے روک لیا، اندر مت جانا، سر کو کسی بھی امپلائی کا ان کے آفس میں آنا اور خاص کر ان کے بچے کے نزدیک آنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس بچے کی آیا واش روم میں گئی ہے، ابھی آ کر خود ہی چپ کروا لے گی، تم یہاں پر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ لیکن حریم سے بچے کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی، دیکھا تو وہیں پر فیڈر بھی رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے فیڈر بنایا اور بچے کو گود میں لے کر اسے دودھ پلانے لگی۔ اس بچے سے اسے عجیب سی انسیت اور محبت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور یہی وہ وقت تھا جب اذہان شاہ نے اپنے آفس کے اندر قدم رکھے۔ سامنے کا منظر دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرارے اتر آئے۔ کون ہو تم اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے گندے ہاتھوں سے میرے بیٹے کو چھونے کی؟ اس کے دھاڑنے پر حریم گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ مزید آگ اگلنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے اپنے گندے جسم کے ساتھ میرے بیٹے کو لگایا؟ تم نے اسے چھوا کیسے؟ حریم نے گھبرا کر وضاحت دینے کی کوشش کی، سر وہ یہ رو رہا تھا تو میں اس کی بات کو بیچ میں کاٹ کر وہ چلانے لگا، تو میں کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جو تم بھاگ کر اسے پکڑنے آ گئی ہو؟ نہیں، یہ میرا بیٹا اذہان شاہ کا، اور میں تم جیسی معمولی کیڑے مکوڑوں کی حیثیت رکھنے والے لوگوں کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ میرے بیٹے کے پاس بھی آئیں۔ اس قدر انسلٹ پر حریم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے بچے کو صوفے پر بٹھا دیا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ قاسم کی آیا اندر داخل ہوئی، وہ بھی اس کا چلانا سن چکی تھی۔ اذہان نے اب اسے باتیں سنانا شروع کر دیں کہ وہ کہاں پر تھی جو بچہ رو رہا تھا۔ اس کے انداز سے یہی لگ رہا تھا کہ آج وہ پورے دفتر کو تہس نہس کر دے گا۔ غصے میں آ کر اس نے آیا کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا۔ قاسم رونے لگا۔ اذہان سے اس کا رونا برداشت تو نہیں ہوا۔ وہ اپنے آپ پر پچھتا رہا تھا کہ اس نے آیا کو کیوں نوکری سے نکال دیا، وہی تو گزشتہ 1 سال سے قاسم کو سنبھال رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے گھنٹی بجا کر پین کو بلایا، جاؤ اور اس لڑکی کو بلاؤ جو کچھ دیر پہلے یہاں پر قاسم کو دودھ پلا رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا گیا اور 1 منٹ کے بعد آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، سر ریسیپشنسٹ کہہ رہی ہے کہ وہ لڑکی جا چکی ہے اور جانے سے پہلے اس نے اپنا استعفیٰ لکھ دیا ہے۔ واٹ؟ اذہان کا تو دماغ ہی یہ سن کر گھوم گیا۔ اس نے آج تک دوسرے لوگوں کو ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا، یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کو دکھا کر گئی تھی۔ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پین کو وہاں سے جانے کو کہا اور روتے ہوئے قاسم کو چپ کرانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ 1 ہفتے بعد وہ قاسم کو ساتھ لیے ایک ڈے کیئر سینٹر میں پہنچا۔ اس کے خیال میں یہی بہترین حل تھا کہ وہ قاسم کو وہاں پر چھوڑ جاتا اور شام کو لے آتا۔ سارا دن اگر وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف رہے گا تو وہ ٹھیک رہے گا، خوش رہے گا۔ یہی سوچ کر وہ اسے ساتھ لیے ڈے کیئر سینٹر چلا آیا۔ سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے اور وہ بہت خوش اور مطمئن واپس آ گیا۔ ڈے کیئر کی اونر مسز شمیم سے اسے معلوم ہوتا رہا کہ قاسم کی دیکھ بھال کرنے والی لڑکی اسے بہت اچھے سے سنبھال رہی ہے۔ قاسم بھی اب خوش رہنے لگا تھا۔ وہ جب شام کو اسے لینے جاتا تو وہ وہاں سے آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس کے خیال میں سب اس لڑکی کا کمال تھا۔ اذہان سوچنے لگا، مجھے پرسنلی اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہی سوچ کر ایک دن وہ کچھ جلدی چلا آیا۔ لان میں اسے قاسم کھیلتا ہوا نظر آیا۔ ایک لڑکی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو یوں خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گیا۔ وہ اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو حریم کو دیکھ کر جیسے اسے کرنٹ لگا۔ تم؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس لڑکی کی شکل وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ ابھی 7 دن پہلے ہی تو بات کی تھی۔ دوسری طرف حریم بھی اسے دیکھ کر
سناٹے میں آ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ اذہان سے اتنی جلدی سامنا ہو جائے گا۔ وہ قاسم کو دیکھ کر پہچان چکی تھی، مگر اس نے اتنے دنوں سے کوشش کر رکھی تھی کہ اس کا سامنا قاسم کے باپ سے نہ ہی ہو، مگر آج اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی۔ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ آج اسے پھر سے اس دن کی تنہا سنانا نہ شروع کر دے۔ تو تم میرے بیٹے کا پیچھے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی؟ اذہان کے الزام پر حریم نے تڑپ کر اسے دیکھا، مگر کوئی بھی جواب دینے سے گریز کیا۔ وہ یہ نوکری ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی تھی، اس لیے جب چپ رہی، قاسم کو اذہان کے حوالے کر کے وہ وہاں سے چلی آئی۔ اذہان قاسم کو ساتھ لے کر دفتر میں چلا آیا۔ مسز شمیم نے مسکرا کر اس کا ویلکم کیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اذہان مدعے کی بات پر آیا اور حریم کے بارے میں پوچھنے لگا۔ مسز شمیم اداسی سے بتانے لگیں، یہ لڑکی بہت ہی اچھی فطرت کی ہے، بچوں سے بہت پیار کرتی ہے، یہاں تک کہ مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ ان بچوں کی سگی ماں بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتی ہوگی کہ جتنا یہ کرتی ہے۔ بچوں کو کھلانے پلانے سے لے کر انہیں نہلانے، یہاں تک کہ ان کو واش روم لے جانے تک کی بھی ساری ذمہ داری یہی سنبھالتی ہے۔ بہت پیاری بچی ہے، میرے جاننے والوں کی ہے، اس کی طلاق ہو چکی ہے اور اب یہ اپنے ماں باپ کے گھر پر ہی رہ رہی ہے۔ اس کے والدین نے مجھے بول رکھا ہے کہ اگر کوئی مناسب اور اچھا رشتہ ہو تو میں ضرور دیکھوں۔ بات کرتے کرتے اور اذہان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ اب آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی بیوی وفات پا چکی ہے، تو آپ اب اکیلے بھی ہیں اور آپ کو اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں کی بھی ضرورت ہے، تو آپ چاہیں تو میں آپ کے رشتے کی بات حریم سے چلا سکتی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہی ہے، اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے، ہاں تھوڑے غریب گھر کی ہے، جہیز وغیرہ نہیں دے سکتے۔ مسز شمیم اپنے ہی روم میں بولتی چلی جا رہی تھیں اور وہ منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا کہ ڈے کیئر سینٹر ہے یا رشتہ سینٹر۔ بہرحال وہ ان سے جان چھڑوانے کے لیے کہنے لگا، میں سوچوں گا، اور قاسم کو لے کر گھر آ گیا۔ قاسم گھر پر بھی اس کا نام اپنی توتلی زبان سے لیتا رہا تھا۔ اذہان کو محسوس ہوا کہ وہ اس لڑکی حریم کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اس نے اپنے ایک بندے کو حریم کا ایڈریس تلاش کرنے کے لیے کہا۔ ایڈریس مل گیا تو اذہان نے اپنی ماں کو کال ملائی اور کہا کہ آپ چاہ رہی تھیں نا کہ میں شادی کر لوں، تو کل ہی آئیں اور میرے ساتھ رشتہ لینے جائیں، لڑکی میں نے تلاش کر لی ہے، مسز فاروق کی۔ اذہان کی امی تو یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئیں اور اگلے دن کے لیے کی بجائے اسی شام کو پہنچ گئیں۔ اسی رات کو جب حریم نے اپنے گھر کے دروازے کے آگے ایک بڑی سی گاڑی رکتے دیکھی تو وہ حیران ہوئی، مگر اس سے زیادہ حیران اور پریشان تب ہوئی جب اس نے گاڑی میں سے اذہان شاہ اور قاسم کو اترتے دیکھا، ساتھ میں ایک خاتون بھی تھی۔ وہ لوگ اندر آئے تو کچھ دیر بعد ہی پتہ چل گیا کہ وہ کس لیے آئے ہیں۔ آپی میں اس سے شادی نہیں کروں گی، وہ بہت زیادہ سخت مزاج ہے۔ آپی نے پیار سے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ماضی کو بھول جاؤ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ میں اذہان کی امی کو جانتی ہوں، 1 سال پہلے ایک دوست کے گھر میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اچھی خاتون ہے اور بظاہر دیکھنے اور بات کرنے سے ان کا بیٹا بھی اچھا سلجھا ہوا معلوم ہو رہا ہے، وہ خوش شکل ہے، امیر ہے، ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ حریم نے سوچتے ہوئے کہا، اگر میں اس سے شادی کے لیے ہاں کروں گی بھی تو اس کی واحد وجہ قاسم ہوگا، اور یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں۔ آپی نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، میں جانتی ہوں تمہارا یہی جواب ہوگا۔ حریم کی بڑی بہن نے باہر جا کر حریم کی ہاں کی خوشخبری سنائی تو مسز فاروقی بہت خوش ہوئیں اور اسی ٹائم اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر حریم کو پہنا دی۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ مکر جائیں یا اذہان کا دماغ بدل جائے۔ وہ یہ رشتہ جلد سے جلد پکا کر دینا چاہتی تھیں اور انہوں نے یہی کیا۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی اور کہا کہ میں چاہ رہی ہوں کہ شادی اسی مہینے کے آخر میں ہو جائے، ہمیں آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے آپ کی بیٹی کے۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں؟ حریم کے گھر والوں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بیٹھے بٹھائے انہیں اپنی طلاق یافتہ بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ مل جائے گا۔ ایک بار پھر سے پھولوں کی سے سج چکی تھی۔ اذہان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جائے، اسے اپنی شادی کی وہ پہلی رات ابھی تک نہیں بھولی تھی جب وہ دل میں ہزاروں ارمان سجائے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بدلے میں اسے ندا کی سرد مہری کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ جو گرم جوشی، اپنائیت اور محبت وہ ندا میں دیکھنا چاہتا تھا وہ مفقود تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ رشتہ شاید اس کے لیے انچاہا تھا، اسے زبردستی اس بندھن میں باندھا گیا، شاید وہ کسی مجبوری کے تحت آئی ہے۔ تب تو اسے یہ سب شادی کے بعد محسوس ہوا تھا، لیکن اس بار تو اس نے یہ شادی مجبوری اور بغیر کسی چاہت کے کی تھی۔ بے تاثر اور بے دلی سے وہ کمرے میں داخل ہوا۔
جو حالات اذہان کے تھے وہی حریم کے بھی تھے۔ اسے بھی پھولوں کی یہ سیج کانٹوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے رشتے نے مجھے کیا دیا جو یہ رشتہ دے گا، دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ 7 پھولوں کی پتیوں کو بھی نوچ نوچ کر نیچے پھینک رہی تھی۔ اذہان کمرے میں آیا تو وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میرے بیٹے کی دائی بن کر رہنے کا، تو یہاں پر بیٹھی میرا انتظار کیا کر رہی ہو؟ جس کے لیے آئی ہو چلو جاؤ اور اسے سنبھال لو جا کر۔ اذہان کو لگا کہ وہ یہ سن کر ڈر جائے گی، رونے لگ جائے گی یا پھر لڑائی جھگڑا کرے گی، اپنا حق مانگے گی، مگر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ خوشی کے مارے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میں بھی آپ سے یہی کہنے والی تھی، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ سے کیسے کہوں کہ میں یہاں صرف اور صرف قاسم کے لیے آئی ہوں اور میں ابھی اور اسی وقت اس کے کمرے میں جا رہی ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ حریم خوشی سے بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی کہ اچانک واپس مڑی اور بولی سوری، خوشی کے مارے یاد ہی نہیں رہا کہ کپڑے بھی بدلنے ہیں۔ الماری سے اس نے اپنے لیے ایک جوڑا نکالا اور پھر سے وہاں سے 7 والے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اسے قاسم کے کمرے میں جانے کا کیا کہہ دیا؟ یہ تو ایسے خوش ہو گئی جیسے اسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ اذہان کچھ الجھ سا گیا، اسے حریم کا رویہ سمجھ میں نہیں آیا، مگر پھر اس نے شانے اچکا دیے کہ میری بلا سے میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلا خیال قاسم کا ہی آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے 7 والے کمرے میں گیا تو اسے حریم کی باہوں میں پرسکون سا سوتے دیکھ کر اس کے اندر تک اطمینان اتر گیا۔ وہ دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حریم اور قاسم دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے، ایسے کہ جیسے وہ سگے ماں بیٹا ہوں۔ جتنے دن مسز فاروقی وہاں پر رہیں وہ تو حریم کے ہی گن گاتی رہیں کہ میں نے تو ندا کو کبھی پیار سے اپنے بیٹے کو اٹھاتے بھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ سوتیلی ماں ہو کر اتنا خیال کر رہی ہے کہ سگی بھی نہ کرے۔ کبھی تو وہ ان باتوں پر خوش ہو جاتا اور کبھی الجھ سا جاتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سوتیلی ماں اپنے سوتیلے بیٹے سے اتنا پیار کرے۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید بیچاری کبھی ماں نہ بن سکتی ہو اور اسی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہو اور اسے بچوں کی خواہش ہو، اسی لیے میرے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے۔ جو بھی تھا، لیکن کبھی کبھار اسے حریم کا قاسم کے لیے اتنا جذباتی ہونا اور پیار کرنا بالکل بھی نہیں بھاتا تھا۔ اپنے اسی شک کی بنا پر اس نے حریم کو حکم دے دیا تھا کہ وہ قاسم کے ساتھ اسی کے کمرے میں شفٹ ہو جائے۔ اس کے خیال میں ایسے وہ اس پر نظر رکھ سکتا تھا۔ حریم اکثر قاسم کو اپنے ساتھ اپنے گھر بھی لے جاتی تھی۔ وہ کبھی کبھی گھبرا کر اپنی ماں سے کہتا مجھے تو لگتا ہے اس کا یہ رویہ نامناسب ہے، وہ میرے بچے کو مجھ سے دور کرنے کے لیے آئی ہے۔ امی مانے یا نہ مانے لیکن اس لڑکی میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اور مسز فاروقی اس کی اس حد درجہ پریشانی پر ہنس کے رہ جاتی اور اسے سمجھاتی تھیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنا دل حریم کی طرف سے صاف کر کے رکھے۔ کمرے میں حریم کی موجودگی سے اب اس کا دل خائف رہنے لگا تھا۔ وہ بار بار خود کو اس کے قریب جانے سے روکتا تھا، مگر ہر بار جب وہ نہا کر تولیے سے اپنے بال رگڑنے کمرے میں آتی یا قاسم کے ساتھ شرارتیں کرتی تو اس کو اتنی پیاری لگتی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کو خود میں سنبھالے، مگر وہ صبر کر کے رہ جاتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اسے حریم کی سچائی معلوم نہ ہو جاتی وہ قاسم کو لے کر کس مقصد سے اس گھر میں آئی ہے وہ ہرگز بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ لیکن دل پر کس کا زور ہوتا ہے۔ اس رات قاسم کو سلانے کے بعد جیسے ہی وہ بیٹھ کے کونے پر آ کر لیٹی تو اس کے جسم کی بھینی بھینی سی خوشبو نے اذان شاہ کو مسحور کرنا شروع کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود کو اس کے قریب جانے سے نہیں روک پایا۔ حریم اچانک اس کو اپنے قریب آتا دیکھ کر گھبرا سی گئی، اسے اذہان کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ سمٹ کر پیچھے کو ہوئی، مگر اذہان نے اچانک آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ حریم کے دل کو کچھ ہونے لگا، وہ بھی تو اتنے دنوں سے اذہان کو دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتی تھی اور اس کو یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگی ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی کبھی اذہان سے یہ سب نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اس کے دل میں بھی اذہان کی قربت کی خواہش جنم لینے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں وہ صرف قاسم کے لیے اذہان کبھی بھی اپنے دل میں اسے جگہ نہیں دے گا۔ مگر اب یوں اس کا اچانک اپنی طرف آنا حریم کو الجھن میں مبتلا کر گیا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، مگر اذہان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ کچھ مت کہو، صرف میرے دل کی دھڑکن سنو۔ اس نے حریم کے کانوں میں مدھم سی سرگوشی کی اور لائٹ آف کر دی۔ حریم کی دھڑکن بھی اتھل پتھل ہو گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو خود کو اذہان کے بالکل ساتھ لیٹے ہوئے دیکھ کر بے اختیار اسے شرم آئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں کل رات کے سارے مناظر آئے تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ صحیح معنوں میں اب مکمل
ہوئی تھی۔ نہا دھو کر وہ فریش ہو کر آئی تب تک اذہان بھی اٹھ چکا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اب اس سے کیا بات کرے۔ دوسری طرف اذہان بھی چپ چاپ سا تھا۔ آخر حریم نے ہی پہل کی اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا، آپ کچھ خاموش لگ رہے ہیں۔ کل جو کچھ ہوا وہ آپ کی صرف کچھ لمحوں کی بے اختیاری تھی یا جذباتی فیصلہ جس پر اب آپ پچھتا رہے ہیں؟ اس کے سوالات پر اذہان چپ رہا۔ وہ اسے اب کیا بتاتا؟ وہ خود بھی اپنی سچویشن کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کل رات اسے کیا ہو گیا تھا۔ ایک طرف اس کے دل کی خواہش بھی تھی تو دوسری طرف کئی سوالات کے انبار بھی لگے ہوئے تھے۔ حریم، تمہیں طلاق ہوئی تھی یا تم نے خلا لی تھی؟ اذہان کے منہ سے یہ سن کر وہ چونک سی گئی۔ اس وقت یہ سوال اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ بجائے اس کے سوال کا جواب دینے کے وہ اس سے پوچھ رہا ہے۔ حریم نے بھی خود پر بے نیازی کا خول چڑھا لیا اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، میں نے خلا نہیں لی تھی، اس نے خود طلاق دی تھی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی اور کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ اذہان سوچتا رہ گیا کل رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اس کا سوچنا بنتا بھی تھا۔ اسے یہی پتہ چلا تھا کہ حریم کی پہلی شادی ٹوٹ چکی تھی، اس کی طلاق ہو گئی تھی، لیکن کل رات اس ایک راز نے اسے چونکا کر رکھ دیا تھا کہ حریم کی زندگی میں آنے والا بھلے وہ دوسرا مرد تھا، لیکن اس کے ساتھ تعلق بنانے والا بلا شبہ وہ پہلا مرد ہی تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے پہلے شوہر سے کوئی تعلق ہی نہ بنایا ہو؟ کوئی مرد اتنا بھی نیک نہیں ہو سکتا۔ میں خود کو ہی دیکھ لو، میں تو آخر اس کے پیچھے پاگل ہی ہو گیا ہوں، حالانکہ میں نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ تو آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پہلے شوہر نے اسے چھوا بھی نہ ہو؟ کہیں مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ وہ خود ہی اپنے آپ سے سوال کیے جا رہا تھا اور خود ہی اپنے آپ کو جواب دے رہا تھا۔ اسے حریم پر پھر سے شک ہونے لگا کہ یہ لڑکی جو نظر آتی ہے وہ اصل میں ہے نہیں، کچھ تو ہے اس کے ساتھ، کوئی ایسا راز جسے مجھ سے چھپا رہی ہے۔ ابھی وہ یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ دوبارہ کمرے میں آئی اور پوچھنے لگی، آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ میں ناشتہ بنا رہی ہوں تو سوچا پوچھ لوں۔ اذہان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، بالکل بے تاثر چہرہ، ایسے جیسے وہ کوئی روبوٹ تھی جو حکم لینے آئی تھی۔ اس کو تو نہ میری کسی بات سے فرق پڑا اور نہ ہی میرے کسی سوال سے۔ یقیناً یہ لڑکی بہت شاطر ہے، مجھے اس سے بچ کے رہنا ہوگا، اپنے بیٹے کو بھی بچانا ہوگا۔ شاید میں نے اسے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ پھر سے سوچوں میں جا چکا تھا۔ جب حریم نے چٹکی بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اپنا سوال دہرایا تو وہ کہنے لگا، کچھ بھی لے آؤ، کھا لوں گا۔ وہ حریم پر نظر رکھنے لگا تھا، وہ کب کیا کرتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، کیا بات کرتی ہے اور قاسم کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے۔ شام کا وقت تھا کہ حریم کو اس نے دیکھا کہ وہ فون پر بات کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی ہے۔ وہ بھی دبے قدموں اس کے پیچھے گیا تاکہ سن سکے وہ کیا بات کر رہی ہے۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ آپ جانتی ہیں نا کہ میں نے یہ شادی صرف اور صرف قاسم کی وجہ سے کی ہے۔ دوسری طرف سے بات سن کر وہ کہنے لگے، نہیں، مجھے اپنے اس نام نہاد شوہر میں ذرا بھر بھی دلچسپی نہیں ہے، میں اس گھر میں صرف قاسم کی وجہ سے ہوں۔ ہاں، مجھے سب یاد ہے، ٹھیک ہے، میں کل چکر لگاؤں گی۔ اسے حریم کی ان ادھوری باتوں کی تو سمجھ نہیں آئی، لیکن ایک بات اس کے دماغ پر نقش ہو گئی تھی کہ وہ بار بار قاسم کا ذکر کر رہی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اس گھر میں صرف قاسم کی وجہ سے ہے۔ یقیناً وہ اس کا بچہ چھین نہیں آئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت جا کر حریم سے اس ساری بات کا مطلب پوچھے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ محتاط ہو جائے، اسی لیے وہ چپ چاپ کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن وہ خود بھی تیار ہو گئی اور قاسم کو بھی تیار کر دیا۔ اتفاق کے طور پر اذہان اس دن آفس سے جلدی آ گیا تو ان دونوں کو تیار دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ کہاں پہ جا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میں اور قاسم ذرا امی کی طرف جا رہے ہیں۔ اصل میں باجی کا بڑا دل تھا کہ وہ قاسم سے ملے، مجھے بار بار فون کر کے کہہ رہی تھیں کہ اسے ملانے لے آؤ کیونکہ میرے بیٹے سے ملنا چاہ رہی ہیں۔ اذہان نے کافی چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ حریم ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی۔ اذہان نے اپنی بات جاری رکھی، چلو تمہارا تو ماننے میں آتا ہے کہ سوتیلی ہی صحیح، ماں تو ہو، ماں کا کردار بھی نبھانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن تمہارے گھر والے وہ کس خوشی میں میرے بیٹے سے پیار جتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے سب سچ بتاؤ، یہ سب چل کیا رہا ہے؟ اذہان کا یہ انداز حریم کو بہت ہی زیادہ ناگوار گزرا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ وہ اس وقت بہت اچھے موڈ میں تھی اور اذہان کی کسی بات کا برا منا کر وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے قاسم کو گود میں اٹھایا اور کہا، اگر آپ کو کوئی شک ہے تو میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے ساتھ ہی چلا گیا
وہاں پر سب کا رویہ دیکھ کر وہ پریشان ہی ہو گیا۔ وہ سب واقعی میں قاسم سے بہت پیار کر رہے تھے اور ان کا یہی لاڈ اور پیار تو اذہان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خاص طور پر حریم کی بڑی بہن نے تو سارا وقت اذہان کے بیٹے قاسم کو گود میں ہی اٹھائے رکھا تھا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے قاسم کے لیے بہت سارے تحفے بھی لے رکھے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر قاسم بہت خوش ہوا تھا اور خوشی خوشی واپس آیا تھا۔ گھر واپس آ کر بھی اذہان کا بگڑا موڈ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ کچھ دن یوں ہی بے کیف سے گزر گئے۔ روز رات کو اذہان کا دل حریم کی قربت کے لیے مچلتا تڑپتا۔ وہ کئی بار بے اختیار ہو کر بڑھتا، مگر پھر اپنے آپ کو روک لیتا کہ نہیں، جب تک مجھے اس لڑکی کی حقیقت معلوم نہیں ہو جائے گی میں ہرگز بھی اس سے کوئی تعلق استوار نہیں کروں گا۔ اگلے روز حریم کی ایک دوست کی شادی تھی۔ دوپہر کا فنکشن تھا۔ ان دونوں کو ہی بلاوا دیا گیا تھا۔ اذہان جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر حریم کی دوست کے پرزور اصرار پر وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ آفس سے گھر آیا تو حریم بالکل تیار تھی۔ کاسنی رنگ کی کامدار فراک جو پیروں تک آتی تھی، اس کے ساتھ سیم رنگ کی جولری اور بالکل ہلکے سے میک اپ نے اس کو بہت ہی خاص بنا دیا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایک پل کو اذہان کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے گالوں کو چوم لے، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر گیا اور سپاٹ لہجے میں بولا، چلیں۔ حریم جو اس کی ایک نظر اور ایک جملے کو ترس رہی تھی بجھ کر رہ گئی۔ چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حریم نے قاسم کو بھی ساتھ لے لیا۔ اگرچہ وہ چاہتا تھا کہ قاسم کو گھر پر ہی چھوڑ دیں، لیکن وہ قاسم کو ہرگز بھی گھر پر اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں تھا۔ قاسم کو ساتھ ہی لے آئی تھی۔ تقریب کے دوران اس نے بہت سی نظروں میں حریم کے لیے ستائش دیکھی۔ بلا شبہ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کو یوں دیکھ رہا تھا کہ اچانک حریم نے اس کی طرف دیکھ لیا۔ وہ نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں اس کی چوڑی نہ پکڑی جائے، اور تب ہی اس کی نظر ایک منظر پر ٹھہر سی گئی۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس کی دوبارہ کبھی ندا سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ یوں اس کو کبھی دیکھے گا۔ ندا نے بھی اذہان کو دیکھ لیا تھا اور اس کے چہرے پر بھی ویسی ہی حیرانی سمٹ آئی تھی۔ اذہان کو لگا تھا کہ وہ اب اسے منہ چھپائے گی، لیکن وہ تو یوں اس کی طرف چلی آ رہی تھی جیسے ان کے درمیان کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ اذہان کے پاس آ کر اس نے بڑی بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہائے اذہان، بہت عرصے بعد تمہیں دیکھا، دیکھ کر اچھا لگا۔ یوں ایک لڑکی کو اذہان کے پاس دیکھ کر حریم کو ناگواری سی محسوس ہوئی تو وہ چلتی ہوئی پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ندا کی نظر پہلے حریم پر پڑی اور پھر اس کی گود میں اٹھائے ہوئے قاسم پر۔ قاسم کو دیکھ کر ایک دم سے وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، پھر جلدی سے اسے حریم کی گود سے لے کر چومنے لگی۔ وہ اب اپنے بیٹے کو گلے لگا رہی تھی، چوم رہی تھی، اور حریم کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ایک دم سے کیا ہو گیا۔ وہ کون ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر ندا کی گود سے تقریباً چھینتے ہوئے قاسم کو لی اور سخت لہجے میں کہنے لگی، آپ کون ہو؟ ایسے کیسے میرے بیٹے کو میری گود سے چھین سکتی ہیں؟ جبکہ اذہان تو یوں ہکا بکا تھا کہ جیسے وہ بولنا ہی بھول گیا ہو۔ ندا نے اس کے یوں حق سے بات کرنے پر سر ہلایا۔ اوہ اچھا، تو تم نے بھی دوسری شادی کر ہی لی۔ ظاہر ہے کوئی مرد کب تک پرانی محبت کو شوق منا سکتا تھا۔ پھر وہ حریم کو دیکھ کر کہنے لگی، بی بی میں اس بچے کی ماں ہوں، مجھے اسے اٹھانے اور پیار کرنے کا پورا حق ہے۔ حریم نے بے یقینی سے اذہان کی طرف دیکھا تو نظریں چرا گیا، کیونکہ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اذہان کی پہلی بیوی کی وفات ہو چکی ہے اور اب یوں بڑی محفل میں اس کی مری ہوئی بیوی زندہ ہو گئی ہے۔ اتنی دیر میں اذہان شاہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ اس نے حریم کے گرد بازو پھیلا دیا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ میرا یہ فیصلہ اس بار ہے صحیح ثابت ہوا، اور مجھے اس بار صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سب کے سامنے ندا کو جیلس کرنے کے لیے حریم کے گالوں پر پیار کیا۔ اس کا تیر نشانے پر لگا۔ ندا کے تو سر سے پاؤں تک آگ ہی لگ گئی۔ عورت ہو یا مرد، اس کی فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اسے یہی لگتا ہے کہ ہم سے بہتر تو اس کے لیے کبھی کوئی تھا ہی نہیں اور اس کو تو کوئی اور ملنا ہی نہیں چاہیے۔ اور ندا کو بھی یہی تھا کہ وہ ساری زندگی اسی کے سوگ اور غم میں رہے گا کہ کسی سے دوبارہ پیار نہیں کر پائے گا، مگر اب اسے حریم کی طرف محبت لٹاتی نظریں دیکھ کر اسے حسد محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف حریم اتنے سارے لوگوں کے سامنے اس کے یوں پیار کرنے کا انداز دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو گئی کہ چلو دنیا دکھاوے کے لیے ہی صحیح، اس نے مجھے اپنی بیوی تو تسلیم کیا اور عزت اور محبت بھی دی۔ اذہان نے ندا کے سامنے ہی حریم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو یہاں سے چلتے ہیں، تم نے اپنی دوست سے مل ہی لیا ہے تو ابھی یہاں پر رکنا فضول ہے۔ کچھ لوگوں کی یہاں پر
موجودگی سے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ صاف اور واضح طور پر ندا پر طنز کر رہا تھا۔ ندا کے چہرے پر تو ہوائیاں ہی اڑ گئیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اذہان کا اس سے یہ رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تو ہمیشہ اذہان کی محبت و چاہت ہی دیکھی تھی اور اس کے پیار بھرے جملے سنے تھے۔ وہ کبھی تلخ ہوا ہی نہیں تھا اور اب اس کا یہ انداز اسے ہرگز بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی یا کچھ قدم اٹھانے کا فیصلہ کرتی، پیچھے سے اس کا شوہر فراز آ گیا تھا تو وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گھر آتے ہی رات کو اذہان تو سو گئے مگر حریم جاگتی رہی۔ قاسم کو سلا کر وہ خود بھی سونے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اذہان کے موبائل پر گھنٹی بجی۔ اس نے فون سنا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ پریشان ہو کر پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا امی کا فون آیا ہے، بتا رہی ہیں کہ ادھر شہر میں ہمارے رشتہ داروں میں ایک فوتگی ہو گئی اور ہمیں ابھی اور اسی وقت وہاں پر جانا ہوگا۔ خاص طور پر وہ تاکید کر رہی ہیں کہ تم ضرور جاؤ۔ حریم نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ ایسا کرو قاسم کو ملازمہ کے سپرد کرو اور نکلنے کی تیاری کرو، امی تو اب صبح ہی آئیں گی، ہمیں اس وقت وہاں ہونا چاہیے۔ قاسم کو چھوڑنے کی بات پر حریم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں قاسم کو یہاں پر اکیلے کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ کے جا سکتی۔ اذہان غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ فوتگی والے گھر میں چھوٹے بچے کو لے کے جاؤ گی؟ مناسب نہیں لگتا۔ لیکن حریم ضد پر اڑی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں قاسم کو کسی کے آسرے پر نہیں چھوڑوں گی، اسے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ خود ہی چلے جائیں، میں اور قاسم گھر پر رہیں گے۔ اذہان کو اس کے اس رویے پر بہت غصہ آیا۔ طنزیہ لہجے میں کہنے لگا کہ آخر تم اپنا یہ ناٹک کب بند کرو گی؟ میں تمہیں میرے بیٹے کی بہت پرواہ ہے، تم اس کی سگی ماں نہیں ہو۔ جو اس کی سگی ماں نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کی پرواہ نہیں کی تو تم کیسے میرے بیٹے کے لیے اتنا سوچ سکتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہاری ڈرامے بازی سمجھ میں نہیں آئے گی؟ ان کڑوی کسیلی باتوں کے جواب میں اس نے قاسم کو گود میں لیا اور گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی بس میں نے کہہ دیا کہ میں اس کو کسی کے آسرے پہ نہیں چھوڑوں گی تو نہیں چھوڑوں گی۔ ویسے بھی کل 17 تاریخ ہے، کل کا سارا دن میں اپنے بیٹے کے پاس ہی رہوں گی، اسے کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ اذہان کو تو اس کا ذہنی توازن خراب ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس سے پھر کسی وقت بات کرنے کا ارادہ کرتا ہوا اکیلا ہی چلا گیا۔ اس کی واپسی صبح ظہر کے بعد ہوئی تھی۔ گھر آیا تو پتہ چلا کہ وہ قاسم کو لے کر اپنی ماں کے یہاں گئی ہوئی ہے۔ وہ بھی وہاں پر چلا گیا۔ دروازے پر ہی سے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سب قاسم کا نام لے کر رو رہے تھے۔ اذہان کا دل ایک دم بند ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا قاسم کو پکارتا ہوا اندر گیا تو سامنے کھیلتے قاسم کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ قاسم فوراً بھاگتا ہوا آیا اور اس سے آ کر لپٹ گیا تو اس نے جلدی سے اپنے بیٹے کو پیار کیا۔ تبھی اندر سے حریم آتے ہوئے دکھائی دی۔ اس کی آنکھیں متورم تھیں اور اس کی حالت خراب لگ رہی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ الگ کمرے میں بند ہو گئی۔ اذہان کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا کیونکہ وقتاً فوقتاً کمروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پریشان ہو گیا تھا کہ جانے اسے کیا ہو گیا۔ ایک طرف اس کے دل میں حریم کے لیے شک و شبہات بھی تھے تو دوسری طرف پیار اور احساس بھی جنم لے رہا تھا۔ 9 بجے کے قریب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حریم نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بکھرے بال اور روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اذہان شاہ کا دل کٹ گیا۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھنے لگا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ حریم اس کے بازو میں روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی تو اس کو اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ اسے بہت تیز بخار بھی ہو گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے آ کر انجیکشن وغیرہ لگایا اور دوائیاں دیں۔ کہنے لگا ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، کوشش کریں ان کو کسی قسم کا سٹریس نہ دیں۔ اس نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے اذہان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اچھا خاصا اس کو گھر چھوڑ کر گیا تھا اور واپسی پر اس کی یہ حالت تھی۔ غنودگی میں تھی۔ اس کے منہ سے قاسم کا ہی نام نکل رہا تھا۔ نہ جانے اس کو قاسم کو لے کر کس قسم کے خدشات تھے۔ ساری رات اذہان نے اسے اپنے ساتھ لپٹائے رکھا۔ وقفے وقفے سے وہ اس کا سر دباتا رہا، پٹیاں کرتا رہا۔ پھر جا کے حریم کو ہوش آیا اور اذہان نے سکون کا سانس لیا۔ حریم مکمل طور پر ہوش میں آئی تو دیکھا کہ وہ اذہان کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو اذہان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دوبارہ سے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ لیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اسے سکون کرتے ہوئے پوچھنے لگا کہ تم ٹھیک ہو؟ رات تمہاری طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ یہ حریم
جھجکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اذہان نے بھی آج ساری بات تو کلیئر کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ شاید ابھی تمہاری حالت اس قابل نہیں کہ ہم اس موضوع پر بات کر سکیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رشتے میں مزید کسی قسم کی الجھن یا کنفیوژن رکھوں۔ مجھے شروع سے ہی تم پر بہت قسم کے تحفظات تھے۔ کیا تم میرے سب خدشات کو دور کرو گی؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ گی؟ تم میرے بیٹے قاسم کے ساتھ اتنا اٹیچ کیوں ہو؟ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ تم بچوں سے حد سے زیادہ ہی اٹیچڈ ہو، اور تم نے کہا تھا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے اور تمہیں طلاق بھی ہوئی ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رشتے اور تعلق میں آنے والا میں پہلا مرد ہوں، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم میرے سب سوالوں کا جواب دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے رشتے میں کوئی الجھن یا گرہ باقی رہے۔ حریف نے گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ ہاں، یہ سچ ہے، مجھے قاسم اور اس عمر کے دوسرے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور لگاؤ ہے۔ میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتی ہوں تو میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سر پر ہتھوڑے مار رہا ہو، اور میری حالت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو میں کسی بچے کا بھی رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ اذہان نے پیار سے اس کے ہاتھوں سے پوچھا، ہاں مجھے بتاؤ کہ سب کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا تم کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو؟ حریم بتانے لگی کہ میری اس حالت کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے بھانجے قاسم کا خیال نہیں رکھ پائی۔ میری بڑی باجی سے تو آپ مل ہی چکے ہیں، ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام قاسم تھا، اور لگ بھگ وہ قاسم کی ہی عمر کا ہوگا۔ میں اس کی فیورٹ تھی، اور میرے بھانجے میں تو میری جان بستی تھی، بلکہ میری کیا ہم سب گھر والوں کو ہی وہ بہت پیارا تھا، کیونکہ آپی کی شادی کے 5 سال بعد وہ پیدا ہوا تھا۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ امی اور آپی کو بازار جانا تھا۔ آپی نے مجھے کہا کہ میں گھر پر رہوں اور قاسم کا خیال رکھوں، کیونکہ اتنی دیر وہ بچوں کو بازار میں لیے نہیں گھوم سکتی، انہیں کافی زیادہ دیر ہو جائے گی۔ میں اور قاسم گھر پر رہ گئے۔ قاسم کے ساتھ کافی دیر کھیلنے کے بعد میں نے اسے سلا دیا اور اپنی دوست کا فون سننے کے لیے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے قاسم کے رونے کی آواز آئی۔ میں تو اس کی ایک سسکی پر بھاگی چلی گئی تھی، لیکن اس دن نہ جانے کیا ہوا تھا، میں نے سوچا بچے کو بھوک لگ گئی ہوگی، ابھی تھوڑی دیر میں اسے دودھ دیتی ہوں۔ میں فون اپنے کان سے لگائے کچن میں آ گئی اور اس کا دودھ تیار کرنے لگی۔ قاسم کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی، لیکن میں بھاگ کر اندر نہیں گئی تھی، اور سکون سے اس کا فیڈر تیار کر کے جو ہی کمرے میں آئی تو میری چیخ نکل گئی۔ فیڈر اور موبائل میرے دونوں ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گئی، کیونکہ قاسم خون میں لت پت پڑا تھا۔ ہمارا بیڈ کافی اونچا تھا اور وہ نیند میں بیڈ سے نیچے گر گیا تھا۔ اس طرح سے اس کا سر بری طرح سے ٹکرا گیا تھا اور خون نکلنے لگ گیا تھا۔ اب تو اس بیچارے کی رو رو کر بھی بس ہو چکی تھی۔ میں تو فوراً گھبرا گئی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ جلدی سے ایمبولینس کو فون کیا اور اسے ہسپتال لے کے گئے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری کوتاہی کی سزا مجھے خدا کی طرف سے اتنی بڑی ملے گی کہ وہ قاسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے لے لے گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بچے کو نہیں بچا پائے، اور یہ سنتے ہی ہماری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ سب سے زیادہ حالت میری بری ہوئی، کیونکہ بھانجے کی موت کے ساتھ ساتھ مجھ پر یہ غم بھی سوار تھا کہ یہ سب جو کچھ ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے، میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ باقی سب کو تو آہستہ آہستہ صبر آ گیا، لیکن مجھے نہیں آیا، کیونکہ بہن بھائی نے میری بہن کو گھر واپس بھیج دیا تھا، تو ہم لوگوں نے بیٹے کی جان لی ہے۔ اب میں بیوی کا کیا کروں گا؟ ایک تو میری وجہ سے میرے بھانجے کی جان چلی گئی، دوسرا میری بہن کا گھر بھی خراب ہو گیا۔ ان سب چیزوں نے مل کر میرے دماغ پر اتنا اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ میں نفسیاتی بن گئی۔ مجھ سے بچوں کا رونا برداشت نہ ہونے لگا۔ میں جب کسی بچے کو روتے دیکھ لیتی تو اپنے بال پکڑ کر چلاتی، مجھے قاسم یاد آ جاتا اور میں دیواروں میں سر مار مار کر خود کو بحال کر لیتی۔ میری آپی نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں خود کو گلٹ سے کیسے نکالتی۔ پھر وہ مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جانے لگیں، جس نے مجھے زندگی کی امید دینا شروع کی کہ میں اپنے قاسم کو دوسرے بچوں میں تلاش کروں، ان کا خیال رکھ کے اپنے پاس اس کا مداوع کروں۔ انہی دنوں میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ خاندان میں سے تو کوئی میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ سب میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ میں نفسیاتی ہو چکی ہوں۔ اماں کو رشتے والی نے ایک رشتہ بتایا کہ اس آدمی کی پہلی بیوی وفات پا چکی ہے اور اس کے 3 بچے ہیں۔ میں ویسے تو شاید کبھی بھی بے جوڑ شادی پر راضی نہ ہوتی، لیکن بچوں کی وجہ سے مان گئی، اور کچھ میں محسوس کر رہی تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا۔ وہ میری ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو میں نے چپ چاپ اس رشتے پر ہاں کر دی، لیکن اس آدمی نے مجھے نکاح کے وقت ہی یہ کہہ دیا کہ اسے مجھ سے
کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں، وہ صرف مجھے اپنے بچوں کی ملازمہ بنا کر لے کر جا رہا ہے۔ شاید اس نے مجھ پر یہ سب اپنا رعب چھپانے کے لیے کہا ہو، لیکن میں نے اس کی بات پر گرا سے بات لی کیونکہ میری انا کو بری طرح سے ٹھیس پہنچی تھی۔ میں پہلی رات بچوں کے کمرے میں ہی جا کر سو گئی۔ اس آدمی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو اس کی رہی سہی عزت بھی میرے دل سے نکل گئی۔ میں نے خود کو بچوں کے کمرے تک ہی محدود کر لیا۔ اس کے آنے سے پہلے بچوں کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ مجھے پہلے دن سے اس کی شکل سے نفرت ہو گئی تھی اور اس کی عادتوں سے بھی گھن ہونے لگی تھی، اس لیے میں اس کے قریب نہیں گئی اور نہ ہی اس کو اپنے قریب آنے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا رشتہ زیادہ دیر نہیں چلا اور شادی کے 15 دن بعد ہی اس نے مجھے طلاق دے کر گھر واپس بھیج دیا۔ میں نے دوبارہ سے سائیکیٹرسٹ کے سیشن جوائن کرنا شروع کر دیے اور کچھ حد تک اپنے آپ کو سنبھال بھی لیا۔ پھر آپ کے دفتر میں ملازمت کی، لیکن وہاں سے نکال دی گئی تو ڈے کیئر میں جاب کر لی کیونکہ یہ میری پسند کے عین مطابق تھی، اور باقی جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ مجھے آپ کے بیٹے قاسم میں اپنا بھانجا قاسم نظر آتا ہے، اس لیے میں اس کو بہت پیار کرتی ہوں، اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتی۔ کل قاسم کی پہلی برسی تھی اور وہ اسی تاریخ کو ہم سے جدا ہوا تھا، اس لیے کل ہمارے گھر میں سب اسے یاد کر کے رو رہے تھے۔ میری حالت بھی اسی وجہ سے اتنی خراب تھی۔ اس کی ساری کہانی سن کر اذہان کو بہت افسوس ہوا کہ اتنی پیاری لڑکی کیسے گلٹ اور غم میں اپنے دل میں پال کر بیٹھی ہے۔ اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد حریم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی پہلی شادی محبت کی شادی تھی؟ اذہان نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ مجھے اسے دیکھتے ہی اس سے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے تو میں فوراً اس سے شادی کر بیٹھا، لیکن اس نے شاید مجھ سے نہیں میرے پیسے سے محبت کی تھی، تبھی تو اپنے 1 سالہ بیٹے اور مجھے چھوڑ کر وہ رات کے اندھیرے میں اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی۔ حریم نے ڈرتے ہوئے کہا، اگر وہ کبھی آپ کی زندگی میں دوبارہ واپس آنا چاہے گی تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں نے کل دیکھا تھا کہ اسے دیکھ کر آپ گمسم سے ہو گئے تھے، کیا آپ کے دل میں ابھی بھی اس کے لیے محبت ہے؟ اذہان نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے اور پھر پیار سے کہنے لگا، میرے دل میں اگر اب کسی کی محبت ہے تو وہ صرف اور صرف تم ہو۔ وہ میرا ماضی تھی اور ہمیشہ ماضی ہی رہے گی، میرے مستقبل میں کبھی بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ میں صرف اب تمہارا ہوں اور تم میری، اور یہ احساس مجھے اتنی خوشی دے رہا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ حریم نے اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی احساس بہت خوشی دے رہا ہے۔ اذہان شرارت کرتے ہوئے پوچھنے لگا، پھر کیا مجھے اجازت ہے؟ وہ شرما کر رہ گئی۔